الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر مجلس، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، اتباع کا لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو اتباع یتبعو اتباعاً سے ماخوذ ہے. تے بے عین اس لفظ کا اصلی مادہ ہے. معنی ہے اس کا پیروی کرنے کے، پیچھے لگنے کے. عربی زبان میں بولا جاتا ہے تبعت القوم، میں نے فلاں قوم کے پیچھے چلنے کو اپنی عادت بنائی. تبعت الشیء، میں نے فلاں چیز کو نقش راہ بنایا، نشان راہ بنایا. اتباع شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ علماء اسلام نے اتباع کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے متعدد تعریفیں کی، لیکن ان تعریفات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، غلامی کرنے کو. لیکن کس کی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس چیز میں؟ زندگی کے ہر پہلو میں. کام چاہے دین کا ہو، کام چاہے دنیا کا ہو، آپ ہو بہو اس کام کو اسی انداز پر عمل کرنے کی، انجام دینے کی کوشش کریں جس طریقے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا ہے یا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یہی اتباع ہے. آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ فلاں والی نماز نہیں، فلاں مسلک والی نماز نہیں. آپ نماز اسی دن اتروا لیں اور اللہ کی عبادت اس وقت تک کریں جب تک نشاط باقی ہو. اس لیے کہ جب نشاط باقی نہ ہو تو اس وقت کی ہوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی. میرے بھائیو اور دوستو، آپ نے دیکھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات نیک تھے یا نہیں؟ نیک تھے، لیکن کیوں اللہ کے ہاں قبولیت کا شرط نہیں پا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ طریقہ سنت رسول کے کیا جا رہا ہے، فرمان رسالت کے کیا جا رہا ہے، خلاف جا رہا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ دین اپنے شوق پر چلنے کا نام نہیں، اپنے جذبات کا نام دین نہیں، اپنے فیلنگ کا نام دین نہیں، اپنے مسلک کا نام دین نہیں، اپنے سماج کا نام دین نہیں. اپنی
اپنی بندیوں کا نام دین نہیں، اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کا نام نہیں دین ہے۔ دین نام ہے اللہ کے قرآن کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ آپ کوئی کام کریں تو کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کام کے لیے سند اللہ کے رسول یا اللہ کے فرمان سے موجود ہے یا نہیں ہے۔ بردہ ابن نیار صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ساتھی صحابی بردہ ابن نیار کے گھر کے پاس سے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ نالی میں آپ نے خون دیکھا، آپ نے کہا کس کا گھر ہے؟ پتہ یہ چلا ساتھی بردہ ابن نیار، صحابی بردہ ابن نیار کا گھر ہے۔ بلوایا، کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے میں نے حدیث سنی ہے کہ عید کا دن کھانے کا ہے، خوشیاں منانے کا ہے، غریبوں کے گھر سوغات بھیجنے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کالونی میں جس بستی میں میرا یہ گھر ہے بہت غریب لوگ ہیں، عیدگاہ فاصلے پر ہے، میں نے عید کی نماز سے پہلے اسی لیے جانور ذبح کر کے ان کے گھروں میں گوشت پہنچا دیا ہے تاکہ غریبوں کے گھر بھی خوشیوں کے سوغات، خوشیوں کے چراغ جل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبح مکانہا شاۃ، ساتھی تمہاری قربانی ادا نہیں ہوئی۔ جذبے میں کمی نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ سنت کی کیا ہو رہی تھی، خلاف ورزی ہو رہی تھی۔ عید کی نماز سے پہلے انہوں نے قربانی کر دی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد قربانی کی مشروعیت قرار دی۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے دیکھا ان کے جذبات نیک تھے، انہوں نے اپنی سمجھ سے ایک کام کو اچھا سمجھا اور سوچا کہ غریبوں کے گھر ہم عید کی نماز سے پہلے اگر گوشت پہنچا دیں گے تو ان کے بچے بھی خوشیاں منائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اپنی سمجھ، ان کی سمجھ، فلاں کی سمجھ، ان کی بات فلاں بزرگ کا قول نہیں دین ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رب کا قرآن۔ چاہے جتنا جذبہ آپ کا خالص ہو، چاہے جتنے مخلص ہو، چاہے جتنی نیت آپ کی صادق ہو، لیکن اگر طریقہ وہ نہیں رہا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ ساتھی صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج پر شریک ہے۔ سعادت کی بات ہے، وہ آنکھیں بھی مبارک تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھا، اور قسمت تھی ان کی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے رخت سفر باندھا۔ ساتھی صحابی نے اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق ایک فیصلہ کر ڈالا۔ فیصلہ کیا تھا؟ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے راستے میں بات بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی جتنی بھی تکلیف ایک بندے مومن کو پہنچتی ہے، لاحق ہوتی ہے، اور بندے مومن اگر صبر کے ذریعہ اس کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے۔ انہوں نے نیت کر لی کہ حج کے اس سفر پہ نہ تو کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، اور نہ ہی سواری پر بیٹھوں گا، پیدل چلوں گا۔ ان کی اپنی سمجھ، سوچا کہ پیدل زیادہ چلوں گا، بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی، تکلیف سے مجھے زیادہ لاحق ہوگی، اور میرے اجر و ثواب کیا ہو جائیں گے؟ بڑھ جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بے ہوشی طاری ہوئی، غشی آ گئی کمزوری کی وجہ سے، اور صحابہ نے انہیں گھیرا، ہوش میں لانے کے لیے پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو رہی ہے، آپ ماجرا دریافت کرتے ہیں، بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسے ایسے کیا۔ کہا ساتھی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے اپنے اس عمل کے ذریعہ اللہ کو خوش نہیں کیا بلکہ اللہ کو کیا کر دیا ہے؟ ناراض کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ کام چھوٹا ہو یا کام بڑا ہو، کام کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط جہاں یہ ہے کہ آپ کے یہاں ریا اور نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خلوص ہو، نیت میں کہیں فتور نہ ہو، وہیں دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ کام ہو بہو آپ اسی انداز پر کر رہے ہوں جس انداز پر
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا ہے، ورنہ ساری کوشش، ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری جد و جہد آپ کی بیکار کی بیکار چلی جائے گی اور آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس قسم کے اور بھی بے شمار واقعات کتب احادیث میں آپ کو مل سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتباع سنت پر قرآن اور حدیث میں کتنا زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف اسلوب، مختلف انداز، مختلف پیرائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر ابھارا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امت اسلام کو اس بات کی وارننگ بھی دی ہے کہ اگر نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی شخص کی بات کو کسی نے پیش کرنے کی جرأت و جسارت کی، اپنی رائے کے ذریعہ سنت رسول کو خراج چڑھانے کی جرأت و گستاخی کی، اپنی رائے اور سمجھ کے ذریعہ، اپنی تک بندی اور اپنی عقلی دلیلوں کے ذریعہ، اپنے بنائے ہوئے اصول، اپنے بنائے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کے پیمانے کے ذریعہ سنت رسول کو ناپ کر کے اور اس کو خرد بد کرنے کی کوشش کی، تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ ایمان اس کا محفوظ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے محبوب، تیرے رب کی ربوبیت کی قسم، لا یؤمنون، ایمان ان کا مکمل نہیں ہوگا، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل ماننے ان تمام مسائل میں جو ان کے درمیان اختلافی پیدا ہو، چاہے وہ کام دین کا ہو، چاہے وہ کام دنیا کا ہو۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور آپ کا جب فیصلہ آ جائے تو پھر سر تسلیم خم، دل میں کوئی انتباہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں کوئی گھٹن نہیں ہونی چاہیے، دل میں کوئی تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے اور کہے میں فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں، میں فلاں امام کا مقلد ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ایسی بات ویسی بات، امام بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں، فتویٰ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، فلاں بزرگ اتنے بڑے ہیں، اللہ کی قسم ایمان کی سلامتی کی ایسے شخص کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی شخص کی بات کو ترجیح دی گئی تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کی بربادی کی بھی دھمکی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپنے اوپر لازم و ضروری کرو، اللہ اور اس کے رسول کو اس کے فرمان کو ہر فرمان پر بالادستی دو، صرف قولاً نہیں عملاً بھی، اور عملاً بالادستی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، چاہے وہ مسئلہ نماز سے متعلق ہو، چاہے وہ مسئلہ رفع یدین سے متعلق ہو، چاہے وہ مسئلہ طلاق اور بیاہ سے متعلق ہو، چاہے وہ مسئلہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہو، چاہے وہ مسئلہ کسی اور تعلق سے ہو، اللہ کے نبی کا فرمان آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن میرے مسلک میں فلاں بات پائی جاتی ہے، وہ کون سا مسلک تسلیم ہوگا؟ جو مسلک اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہوگا، اللہ کے فرمان کے خلاف، اللہ کے رسول کے حدیث کے خلاف کوئی مسلک آئے، کوئی فتویٰ آئے، وہ قابل قبول آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی تقلید کا حکم نہیں دیا ہے، اگر حکم ہے تو اس بات کا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تم اتباع اور پیروی اس چیز کی کرو جو نازل ہوا ہے عرش والے کی جانب سے، آمنہ کے لال کے قلب اطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن کی شکل میں یا ان کے فرمودات کی شکل میں۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اگر کسی نے اپنے
اپنے مسلک کی بات کو، اپنی نعت کو، اپنی رائے کو، اپنی ذاتی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے، کہا ساتھی تم کو چھینک آئی، تم نے الحمدللہ کہا یہ تو ٹھیک کیا، لیکن یہ آگے کیا بڑھا دیا؟ کہا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، کوئی گالی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی زائد بات نہیں۔ کہا بات تو صحیح ہے، لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھینکنے کے بعد صرف اتنا ہی سنا ہے، الحمدللہ۔ اس میں اضافے کی ضرورت تم کو کہاں سے پیش آ گئی؟ آج کا زمانہ ہوتا تو کہا جاتا یہ لوگ تو درود پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، یہ لوگ تو درود کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ لوگ تو درود کی تعلیم ہی نہیں دیتے۔ میرے بھائی اور دوستو، دین ثبوت کا نام ہے، دین دلیل کا نام ہے، نہ اس سے آگے بڑھو نہ اس سے پیچھے ہٹو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی تھی، اگر آپ کا مؤذن ایک دن عشاء کی اذان میں کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اذان کا اختتام لا الہ الا اللہ کی ہاں پر ختم ہے، اگر کسی دن وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کر دیتا ہے اور پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، آج میرے محبت اور جذبے میں یہ کام کر لیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے؟ آج بہت سارے کام کو حرج کیا ہے، اس میں کیا بات ہے، اس پر کیا اتنا اعتراض ہے؟ کیا آپ لوگ معمولی باتوں پر؟ میرے بھائی اور دوستو، دین معمولی اور بات اور چھوٹی بات نہیں، دین میں کوئی بھی بات کوئی بھی رکھنا نہیں، ثبوت کا نام دین ہے۔ آگے مت بڑھو اور کم بھی مت کرنے کی ضرورت و جسارت کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتباع رسول زندگی میں اگر ہے تو آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، جنت کی امید رکھیے، اور اتباع رسول ہی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ چیزیں تھیں اور کچھ چیزوں کو ان چیزوں پر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اگر عورت پردے کے ساتھ مسجد میں ان کے لیے خصوصی جگہ بنائی گئی ہے نماز کے لیے، مسجد میں یہ آسانی متوفر ہے تو انہیں مسجد جانے سے نہ روکو۔ ان کے بیٹے ہیں بلال جوش میں آ گئے، کہا اللہ کی قسم ہم تو نہ جانے دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں کیا کیا فتنہ پیدا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ابو داؤد کی روایت ہے کہ اتنا ناراض ہو گئے اپنے بیٹے سے، کہا اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے اور تو اس پر اپنی عقل چلا رہا ہے، اپنی غیرت اپنی حمیت کو مقدم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی غیرت کی بنیاد پر اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار کر رہا ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، اللہ کی وادیوں کو، عورتوں کو مسجد جانے سے اگر وہ پردے کے ساتھ شرعی دائرے میں جانا چاہتی ہے تو ان کو نہ روکا جائے، اور تم غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہنا چاہتے ہو کہ میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تھی اتباع رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان۔ یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے، اپنے خادم کے ساتھ مسجد پہنچتے ہیں، مؤذن نے اذان دے دی ہے اور پھر اسی مؤذن نے کہا صلاۃ الجامعہ، لوگوں آ جاؤ نماز کا وقت ہوا، آ جاؤ۔ آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں سواری لاؤ میں چلو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ اس مسجد کا امام بدعتی لگتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، کہ قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے یا نہیں؟ فضیلت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ الف لام میم کوئی پڑھے 30 نے کی، یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص
اللہ سے قربت چاہتا تو اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب رکوع یا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر اپنے دماغ سے یہ سوچے اور کہے اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور قرآن پڑھنا رب سے رشتہ جوڑنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ تو پھر میں حافظ قرآن ہوں، مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیوں نہ میں سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں تاکہ اللہ سے رشتہ اور مزید سے مزید تر ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا اس کی یہ سمجھ، کیا اس کا یہ عمل درست ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت رکوع اور حالت سجدے میں قرآن پڑھنے سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ سے کہا دین فیلنگ کا نام نہیں، اپنے شوق پر چلنے کا نام دین نہیں۔ دین نہ آپ کے بندیوں کا نام ہے، نہ آپ کے خیال کا نام ہے، دین نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، اور دین نام ہے رب کے قرآن کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، صحابہ تھے، آج کا زمانہ نہیں تھا، آج تو نامعلوم تھوک کے حساب سے لوگوں نے بدعتوں کو رواج دے دیا ہے اور کہتے ہیں یہ بخشش کا ذریعہ ہے، شفاعت کے طریقے ہیں، اور وہ محرومی ہے سوائے بلاد کے، یا شرک اور کچھ نہیں ہے۔ انسان نے جو کچھ نیکیاں بھی کی تھی ان کی بربادی کا وہ کیا نام ہے؟ طریقہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مجلس بنا لی، ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ دعا عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ انہوں نے دیکھا طریقہ دوسرا بنا لیا ہے، ذکر عبادت ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، مجلس بنا کر کے ذکر کر رہے تھے۔ آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیے، آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ کہیے، آپ 100 مرتبہ یہ۔ وہ لوٹ کر کے آئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا، وہ آئے لوٹ کر کے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عبداللہ ابن مسعود ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تسبیح گن رہے ہیں۔ کہا تم اپنے گناہوں کو گنو، کوئی نقصان تمہارا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ابھی پرانی نہیں ہوئی، آپ کے برتن پرانے نہیں ہوئے، اور تم لوگوں نے دین میں بدعت پیدا کر لی۔ کہا ہمارے ارادے نیک ہیں، ہم اس کے ذریعہ نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنے لوگ ہیں جو نیکی کی خواہش رکھنے والے ہیں لیکن وہ نیکیاں حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہا آج کا زمانہ اگر ہوتا تو کہا یہ جاتا کہ یہ تو ذکر سے روک رہے ہیں، دعا سے روک رہے ہیں، لیکن نہیں، ذکر عبادت ضرور ہے۔ طریقہ غیر اسلامی اپنایا جا رہا تھا، وہ طریقہ اپنایا جا رہا تھا جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس ناطے انہوں نے اس پر ٹوکا، اس پر نکیر کی۔ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ایک صحابی کو نماز پڑھتے دیکھا، رکوع اور سجدہ صحیح ڈھنگ سے وہ نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کتنے دنوں سے ایسے نماز پڑھتے ہو؟ کہا منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، کتنے دنوں سے ایسے ہی تمہاری نماز ہو رہی ہے؟ کہا 40 سال سے۔ یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی کہ 2 رکعت آدمی اگر وضو کر کے آئے، 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نفلی نماز کا ثواب ہے۔ ایک طرف نفلی نماز کو دیکھیے، ایک طرف فریضہ جس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے صحابی نے پوچھا کتنے دنوں سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا 40 سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں، رکوع ان کا صحیح نہیں تھا، سجدہ ان کا نہیں صحیح تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو دین اسلام پر تمہاری وفات نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 40 سال کی نماز وہ بھی فریضے کی شکل میں ضائع اس لیے ہو رہی ہے کہ طریقہ وہ نہیں ہو رہا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے کا طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے پر ہو نہیں کر رہے تھے، ورنہ صحابی کے ہاں اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی۔ نماز ضائع ہو رہی ہے اس لیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو رہی ہے؟ مخالفت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو یہ کہہ کر کے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں
اس ناطے امام کی بات نہیں چھوٹے گی، حدیث چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ائمہ دین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متبع کتاب و سنت نہیں تھے؟ وہ امام ہی اسی ناطے قرار پائے کہ ان کی زندگی میں اتباع کتاب و سنت تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اتباع کرتے تھے، وہ رب کے فرمان کو مانتے تھے، اسی لیے وہ ائمہ ہدی ہوئے۔ اگر ان کے یہاں کتاب اللہ یا سنت رسول کے مقابلے میں اپنی باتوں کی بالادستی ہوتی تو اللہ کی قسم وہ امام کو تو کجا ان کے ایمان پر بھی شبہ ہوتا۔ میرے بھائیو اور دوستو، کس طرح سے کہہ کر کے جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، سوال پوچھتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مسئلہ بتا دیا، آدمی اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ایک سال گزرنے کے بعد وہی آدمی دوبارہ آتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور بات بتا دی۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ امام مالک ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، آپ نے اسی مسئلے کے تعلق سے اگلے سال کچھ بات بتائی تھی اور اس سال آپ نے کچھ بتایا ہے۔ کہا اللہ کے بندے، جب تم اگلے سال آئے تھے تو ہمارے پاس اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث موجود نہیں تھی، ہم نے اجتہاد کیا تھا، ہم نے اپنے سوچ اور فکر، اپنی کوشش اور محنت، اپنے اجتہاد کے ذریعہ جہاں تک میرا علم پہنچا تھا میں نے تمہیں بات بتائی تھی، لیکن اب اس سلسلے میں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ متبع کتاب و سنت کی میرے بھائی اور دوستو، یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بتا دیا، کتاب و سنت کی روشنی میں اسے فتویٰ دے دیا۔ آدمی نے پوچھا امام مالک، آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں میں نے تمہیں دین کی بات بتا دی، حدیث کے ہوتے ہوئے امام مالک کی ذاتی رائے تم پوچھتے ہو؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ائمہ دین کی کوششوں کو دیکھیں، ان کے فرامین کو دیکھیں، ان کے تعلق سے جو باتیں موجود ہیں وہ تو کتابوں کے اندر اس کو دیکھیں۔ کسی بھی امام نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ میری بات 100% دین ہے، ہر امام نے یہی بات کہی ہے کہ میں انسان ہوں، اگر ہماری بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف چلی جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کتاب و سنت کو بالادستی دی جائے گی۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ آپ نے اپنے شاگرد کو کہا تھا، وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَرَاهُ غَدًا، کہ اے یعقوب تم ہر بات کو مجھ سے نوٹ مت کرو، اس لیے کہ آج دین کے کسی مسئلے میں میری بات رائے کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جانے کی شکل میں میری بات بدل جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہر امام نے یہ بات کہہ کر کے کہ میری بات ذاتی رائے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کی صورت میں اسی کو اپنایا جائے گا۔ اپنی ذمہ داری یہ کہہ کر کے اپنی ذمہ داری کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ وہ ائمہ ہونا تھے، انہوں نے اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے دین کی خدمت کی ہے، اسلام کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ دو انسان کے درمیان سوچ اور فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پر ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے ذریعہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو بالادستی دی تو یاد رکھیں، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ عدم اتباع رسول کی شکل میں آپ کو بالکل نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا، نہ ایمان محفوظ رہے گا، نہ عقیدہ سالم رہے گا، نہ اعمال محفوظ رہیں گے، بلکہ تمام کی تمام بربادی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر اتباع رسول ہے تو آپ کے لیے بشارت ہو اتباع رسول کی شکل میں کہ آپ سے آپ کا رب خوش ہوگا، اللہ کی رحمت کے آپ مستحق ہوں گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی زندگی میں یہ عمل موجود ہے، آپ ہر حال
حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ آج مسلمان رحمت الہی سے محروم کیوں ہے؟ آج مسلمان اللہ کے غضب کا مستحق کیوں ہے؟ مسلمان آج بھی ہیں، اسلام آج بھی موجود ہے، لیکن اگر کمی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں تو اتباع رسول تاریخ قرآن ہو کر اتباع رسول کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ کہ جنت میں آپ کو ان تمام کی صحبت ملے گی، سنگت ملے گا، ساتھ ہوگا، انبیاء کا ساتھ ملے گا، اولیاء کا ساتھ ملے گا، شہداء کے ساتھ آپ ہوں گے اگر آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اتباع رسول کی دولت اور اتباع رسول کی برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں آج ہمارے یہاں عام طور سے کتاب اللہ اور سنت رسول کے تعلق سے اعتصام پر کتاب و سنت کی بات کہی جاتی ہے، تمسک پر کتاب و سنت کی جب بات کہی جاتی ہے، عقیدے کی بات چھیڑ دی جاتی ہے، توحید کی بات جب چھیڑ دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اسٹیج کو سجا کر کے اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، توحید سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امت اسلام نعمت توحید سے اگر محرومی ہے امت اسلام کے درمیان تو وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ اتباع رسول کا فقدان ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں اتباع رسول موجود ہوتا تو آج ہمارے درمیان اختلافات نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ غور کریں گے ہماری باتوں پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایک مومن ایک مسلمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ کی اطاعت کا مقصود کیا ہے؟ رب کی جانب سے قرآن کی شکل میں قانون اور دستور کی جو کتاب آئی ہے ہم اس کو اپنی زندگی کے لیے کیا بنائیں؟ نشان راہ۔ ہر حال میں کتاب اللہ کیونکہ قانون اور دستور کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، گائیڈ بک ہے، اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سمجھیں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو گزاریں، اس کے مطابق اپنے فتووں کو ڈھالیں، اس کے مطابق اپنے مسلک کی دیوار کو بنائیں۔ اگر مسلک کی دیوار کتاب اللہ کی دیوار سے اونچی ہو گئی، اگر مسلک کی دیوار سنت رسول کی دیوار سے اونچی ہو گئی، اللہ کی قسم امت اسلام کے اندر اتحاد باقی نہیں رہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے بڑے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دو مسلمان جو گئے گزرے حالت کے بھی ہیں ان کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے؟ ہر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے ہم اللہ کی کتاب کو تسلیم کرتے ہیں۔ دو مسلمان لے آؤ دنیا کے کسی کونے سے جو مسلمان ہو، اسلام کی طرف نسبت وہ الگ چیز ہے۔ بہت ساری جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن میرے بھائیوں میرا کہنا ہے کہ جو مسلمان ہیں دو مسلمان لے آؤ جن کے درمیان اس بات میں اختلاف ہو کہ وہ اللہ کی کتاب کو فیصل نہیں مانتے۔ دو مسلمان لے آؤ جو اس بات میں اختلاف کرتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے صحت میں ذات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر حدیث صحیح ہو گئی تو دو مسلمان ایسے نہیں ہوں گے کہ جو کہیں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ نہ ماننے کی شکل میں مسلمان نہیں ہوگا۔ تیسری بات قرآن مجید میں کہی جا رہی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر کی بھی بات مانو۔ اولو الامر کون ہے؟ ان کی دو قسمیں، دنیاوی معاملات کے ذمہ دار جو تمہارے لیے دنیا کی بھلائیاں، سڑکیں کیسے بنیں گی، قانون کی بالادستی کیسے رہے گی، فلاں کام کیسے ہوگا، فلاں کام میں ترقی کیسے ہوگی، جب تک وہ کتاب و سنت سے وہ چیزیں نہ ٹکرائیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ اللہ حکم دے رہا ہے ایک اچھا شہری بننے کے لیے آپ کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قانون اور دستور کی بالادستی اولو الامر جو دنیاوی معاملات کے تمہارے حاکم ہیں ان کو تسلیم کرو۔ اور اولو الامر کی دوسری قسم ہے میرے بھائیوں علماء،
مشائخ جن کی روشنی میں، جن کے ذریعہ آپ دین کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے آگے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کیا دو مسلمان کے درمیان اختلاف کتاب اللہ میں ہوگا؟ نہیں۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے تعلق سے ہوگا؟ نہیں۔ پھر اختلاف کہاں ممکن ہے؟ اختلاف ممکن ہے عالم کی بات میں، اختلاف ممکن ہے عالم نے، اختلاف ممکن ہے عالم نے قرآن مجید کی جو تشریح کی ہے اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر، اس میں وہاں اختلاف ممکن ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کتاب اللہ کو سمجھنے میں غلطی کی ہو۔ یہاں اگر دو عالم کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، دو فقیہ کے درمیان، دو بڑے محدث کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، میرے بھائی اور دوستو، یہاں ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ان دونوں کی باتوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی کسوٹی پر پیش کریں۔ اس کسوٹی پر پیش کرنے کے بعد جس کی بات کتاب اللہ کے مطابق ہے اس کی بات کو مان لیا جائے، اور جس کی بات کتاب اللہ سے مخالف ہے اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے درمیان اختلاف کا پیدا ہو جانا یہ ممکن ہے، فطرت میں اختلاف ہے، طبیعت میں اختلاف ہے، لیکن اگر مسلمان ہے تو اختلاف باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اختلاف کا پیدا ہونا مشکل نہیں ہے، لیکن اختلاف کا باقی رہنا یہ فطرہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی انسان تھے، ان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوئے، بشری تقاضے کے مطابق ان کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوئے، اور اختلاف یہاں تک پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے، تلوار کھینچ لی، مسجد نبوی میں اپنی تلوار کو لہرا کر کے کہا کہ جس شخص نے یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پوچھ کر گئے، آپ پر موت طاری ہو گئی، اس کی گردن ہوگی، میری یہ تلوار ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر مسجد میں تشریف لائے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا، منبر رسول پر تشریف لے گئے، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ آپ نے نہایت نشین انداز میں سمجھایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آپ سے پہلے بھی نبی دنیا میں آئے اور ان پر موت طاری ہوئی، آپ پر بھی موت طاری ہوئی۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اختلاف ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ قہر موجود ہے۔ صحابہ کے درمیان اس بات کو لے کر کے اختلاف پیدا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ سب کے پاس اپنی اپنی دلیل تھی، کسی نے کہا مکہ آپ کا آبائی وطن، کسی نے کہا مدینہ آپ کا عملی وطن، اور کسی نے کہا کہ بیت المقدس انبیاء کی سرزمین۔ سبوں نے اپنی اپنی رائے بھی دے دی، دلیلیں بھی دے دی، لیکن دلیل بھی اللہ کے رسول کی حدیث کی باقی تھی۔ صحابی آئے، ابو بکر نے فرمایا کہ نبی جہاں کہیں وفات کریں وہیں ان کو دفن کر دیا جائے۔ تمام صحابہ نے اپنی ذاتی رائے جو فلسفہ کی بنیاد پر، عقلی دلیلوں کی بنیاد پر مبنی تھی، ان کو واپس لے لیا، اس لیے کہ سنت رسول ان کے درمیان آ چکی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، مسئلے میں اس میں بھی اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قبر کھودی جائے وہ کیسی ہو، لحد ہو یا شخص ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے، اللحد لنا والشق لغیرنا، سارے اختلافات دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ میں اختلاف خلافت کے مسئلے کو لے کر کے بھی ہوا۔ انصار چاہتے تھے ہمارے درمیان سے خلیفہ ہو جائے، مہاجرین چاہتے تھے ہمارے درمیان سے خلیفہ ہو جائے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے درمیان فیصل ہو گئی، الائمۃ من قریش۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سبوں نے بیعت کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اختلاف اس بات کو لے کر کے بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، آپ کا میراث، آپ کے پاس جو جائیداد تھی وہ آپ کے ورثہ یعنی فاطمہ کو ملے گی یا نہیں ملے گی۔ داماد رسول حضرت علی ناراض تھے، دختر رسول فاطمہ ناراض ہو گئی، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا کہ فاطمہ تم اسلام کی بیٹی ہو، رسول کی بیٹی ہو، تمہاری عزت و احترام، ادب و احترام ہمارا فرض ہے
کرتب ہے، لیکن تمہارے باپ کی حدیث ہے لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، انبیاء کی جائیداد امت کے لیے ہوتی ہے، بیت المال میں جائے گا، ہم تمہارے لیے بندوبست کچھ اور کر دیں گے۔ مختصر کہنے کا یہ میرے بھائی اور دوستوں، یہ اختلاف صحابہ کے درمیان بھی ہوا، اختلاف آج بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے، ہمارے درمیان اختلاف مزید سے مزید تر ہو جاتے ہیں۔ اور بلکہ آج میں اگر کہوں کہ امت اسلام اگر کسی بات پر متفق ہے تو وہ اسی بات پر کہ ہم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اتحاد ان کے درمیان ناممکن سا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو اتحاد ممکن ہے اگر ہم نے آج بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کو بالادستی دے دی، اپنے ضمیر کو، اپنی فیلنگ کو، اپنی سوچ کو، اپنے شوق کو، اپنے سماج کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو اور ان کی بنیادوں پر بنائی ہوئی دیواروں کو ناپ کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ دین کا مسئلہ بنا کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری زندگیاں سنت رسول کے لیے وقف ہو جائیں، ہماری پیشانیاں سجدوں کے لیے وقف ہو جائیں، ہماری آنکھیں اللہ کے خوف سے اشکار ہو جائیں، ہمارے دل اس کے عذاب اور اس کی پکڑ سے کانپ اٹھیں، ہم جب تک یہ ایمان اور اسلام پر جئیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔